میں نے تو بہت پہلے بتایا تھا کہ آپ کے سامنے یہ حالات آ رہے ہیں. یہ وہ خبریں ہیں جو میں بتاتا رہا، لیکن وہ سیدھی سیدھی تھی، وہ خبریں تھیں جو قرآن و حدیث سے اخذ کی گئی تھیں. اب تو ٹیسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت بھی نہیں بچا. جو شکل موجودہ چل رہی تو ملٹری کے ذریعے ہو جائے گا. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، دنیا میں بہت سے نظام آتے رہے، تبدیل ہوتے رہے. دنیا میں انسان جب آیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک نظام پسند فرمایا کہ کس نظام کے تحت اسے زندگی گزارنی چاہیے. اس نظام سے جب وہ ہٹا، یا تو اس وجہ سے کہ اس کے علم میں نہیں آیا، کسی علاقے کے کسی زمانے کے لوگوں کے علم میں ہی نہیں آیا، ان کو بتایا نہیں گیا، ان کو پہنچایا نہیں گیا، اور یا اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت میں جب تک اس نظام کے پرخچے نہیں اڑائے جائیں تو حکومت کرنے والے یا عوام کو طرح طرح سے غلط مدعوں کے اوپر موبلائز کرنے والے کامیاب ہی نہیں ہوں گے. اس وجہ سے وہ نظام تو دنیا میں نہیں رہا، آیا بھی تو تھوڑے دنوں کے بعد اس نظام کے دعوے داروں نے جو اللہ نے بھیجا تھا اسے بدل دیا، اور یا طرح طرح کے اور نظام آتے رہے. آئے ہمیشہ انسانوں کی بھلائی کے بھیس میں. چاہے جو نظام آیا وہ یہی دعویٰ لے کر آیا کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے، لیکن ہمیشہ ایسا ہوا کہ انسانیت مجروح ہوتی رہی اور مظلوم ہوتی رہی. ایک زمانہ لگ جاتا ہے، وقت لگ جاتا ہے، 2-4 سال 8-10 سال کی بات نہیں ہوتی. جب بالکل ہی لوگ تباہ ہو جاتے ہیں تب ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ جس نظام کو انہوں نے صحیح سمجھ کر اپنا لیا تھا وہ غلط تھا. پھر وہ کچھ اور ریپلیسمنٹ ڈھونڈتے ہیں، متبادل ڈھونڈتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، اور پھر کسی اور طرف چل پڑتے ہیں. یہ ٹریجڈی دنیا کے اندر رہی، چلتی رہی. ان میں سے ایک نظام، وہ شاید آپ اسے پہچان لیں گے، میں اس لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. اس کی روپ ریکھائیں یا اس کے خد و خال، اس کے بیسک فیچرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. ایک لارنس برٹ تھے، انہوں نے ایک ناول لکھا تھا 1989 کے اندر، جون 2004 اس نام سے. اس کے بعد ایک امریکن انٹرنیٹ کمپنی نے اس کا بریف اور خلاصہ اس نے جاری کیا کہ یہ 14 پوائنٹ نکلتے ہیں اس کے اندر سے، اس پورے میں سے. اور وہ انہوں نے، اس کا نام انٹرنیٹ میگزین جو ہے وہ امریکن، اس کا نام ہے دا فری انکوائری. تو انہوں نے 14 پوائنٹس چھاپے. لارنس برٹ جس نے لکھا تھا اوریجنل، وہ سیاسی ناول تھا، اور اس میں فاشزم کے بارے میں تفصیلات نکلتی تھیں. اس نے بہت گہرائی سے مطالعہ کیا تھا فاشزم کا. شاید کچھ لوگ جو مشہور ہوئے جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، ان میں سے ایک وہ تھا. اور اس نے اس پر تو لکھا تھا ناول، پھر اس کا فیشزم کی کیا کیا بیسک فیچرز ہوتے ہیں، پوائنٹس کیا کیا ہوتے ہیں، وہ پھر اس نے فری انکوائری نے اس کو الگ سے پوائنٹ وائز شائع کیا تھا. میں اس میں سے مجھے جو کچھ یاد ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس نے کہا تھا کہ چاہے وہ اس نے جن حکومتوں کا یا جن نظاموں کا اس نے مطالعہ کیا تھا، اس میں نازی جرمنی تھا، نازی جرمنی کا ہٹلر، اٹلی کا مسولینی، اسپین کا فرینکو،
اور پرتگال کا سالازار، اس طرح کے کچھ اور حکومتیں تھیں اور ان پر کنٹرول کرنے والے تھے. اور ان کی حکومتوں کا پورا مطالعہ کر کے جو پوائنٹس اس کے ناول میں سے ڈرائیو کیے گئے، ان میں سے وہ چند ان میں سے میں بتا رہا ہوں یہاں پہ. پہلا اس کے اندر، یہ تو مجھے یاد ہے کہ پہلا یہی تھا، پہلا یہ تھا کہ حب الوطنی یا وطن کی محبت، اس کو وطن پرستی کی شکل دے دیا جاتا ہے قومیت کو، کہ لوگ اس کی باقاعدہ حب الوطنی کی جگہ، قوم کی محبت کی جگہ وہ وطن کی پوجا کرنے لگے، اور بس بے تحاشا ہر ایک کے نیشنلزم اتنا کوٹ کوٹ کر بھر جائے کہ وہ اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. ڈرامے ہیں، پوئمز ہیں، کاسٹیومز ہیں، لباس ہیں، سلوگنز ہیں، تقریریں ہیں، ان سب کے ذریعے نیشنلزم بے پناہ ابھارا جاتا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہوا. دوسرا یہ کہ اس کے اندر لوگوں کے جو ضروریات ہیں، ملک کے لوگوں کی جو اصل مسئلے ہیں، ان مسئلوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے اور ان پر سرمایہ خرچ کرنے کے بجائے ملٹری پر پیسے خرچ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. ہتھیاروں کی پرچیز بے تحاشا ہو جاتی ہے اور اس سے وہ ملٹری کو بہت طاقتور بنایا جاتا ہے. پھر ایک پوائنٹ اس کے اندر یہ تھا کہ پولیس کو بے پناہ قوتیں دے دی جاتی ہیں لوکل لیول کے اوپر، اور اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پر ہوتا ہے کہ قومی سلامتی یا قوم کا اس وقت سلامتی اور تحفظ کی ضرورت ہے، تو پولیس کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ پولیس بے پناہ ظلم کرتی ہے، اور جو کچھ بھی کرتی ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، کسی طرح کی کوئی اس سے نہ کوئی انکوائری ہوتی ہے اور نہ کوئی باس پرس ہوتی ہے. پھر ایک پوائنٹ یہ تھا اس کے اندر یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کو بڑھایا جاتا ہے. جو بڑی کمپنیز ہیں جیسے ملٹی نیشنل کمپنیز، ان کو بہت زیادہ آگے بڑھایا جاتا ہے، اور سرمایہ دوسری جگہوں سے چھوڑ کر جو قوم کی چیزیں ہیں وہ بھی کارپوریٹ سیکٹر کو دے دی جاتی ہیں. جو چھوٹے بزنس کے ہیں ان سے بھی لے کر چھین کر ایسے قانون بنائے جاتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائے. تو وہ کمپنیز اور حکومت، یہ دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ رہتا ہے. وہ حکومت کے لیے سرمایہ فراہم کرتی رہتی ہیں اور حکومت ان کے لیے منافع بڑھاتی چلی جاتی ہے. ایک پوائنٹ اس کے اندر یہ تھا کہ جو فائن آرٹس ہیں ان کے بے پناہ ان کے خلاف پرچار ہوتا ہے. اس میں آرٹ ہے، اس میں کلچر ہے، اور رائٹرز ہیں جو اچھے رائٹرز ہوتے ہیں ان کو یا تو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو بڑے بڑے جو کلاسیکل رائٹرز تھے اریسٹ کر لیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو برباد کر رہے ہیں، یہ ذہنی عیاشی کی چیزیں چلا رہے ہیں، اور یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ختم کیا جاتا ہے. میل ڈومیننس ہوتا ہے کہ مردوں کا قبضہ ہو اور عورتیں جو ہیں وہ اس میں سے نکلتی چلی جائیں، وہ جو پاور کی جگہ ہیں، اور ہر جگہ میل سپریمیسی جو ہے وہ آ جائے. اس کے اندر سے میڈیا پر ٹوٹل کنٹرول کر لیا جاتا ہے. میڈیا پر ڈائریکٹ بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. کچھ قانون بھی ایسے بنائے جاتے ہیں کہ میڈیا کسی طرح کی کوئی خبریں ایسی نہ دے، اسے وہ ملکی سلامتی یا قومی سلامتی کا نام دیتے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کے خلاف ہو جائے گی وہ بات اگر میڈیا کوئی بھی ایسی چیز دے دے جو حکومت کے منشا کے خلاف ہو. تو وہ ڈائریکٹ بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، قانون کے ذریعے ان کو پابند بنایا جاتا ہے کہ کس طرح کی وہ خبریں دیں، اور وہ انڈائریکٹ بھی کنٹرول کیا جاتا ہے کہ ان کو طرح طرح سے دھمکایا جاتا ہے، مختلف طریقے سے ان کے اوپر پریشر ڈالے جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ حکومت چاہتی ہے وہ صرف انہی خبروں کو دیں، اس کے علاوہ نہیں دیں. ایک فرضی دشمن بھی تصور کیا جاتا ہے. ایک دشمن بنانا اس کے اندر ضروری ہوتا ہے. وہ دشمن ملک کی کوئی مذہبی اقلیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی سوشلسٹ ہو سکتے ہیں، کمیونسٹ ہو سکتے ہیں، لبرل لوگ ہو سکتے ہیں، آزاد خیال لوگ ہو سکتے ہیں. تو ایک دشمن بنانا ضروری ہوتا ہے. تو پھر ملک کی جو اکثریت ہے اس کو متحد کیا جاتا ہے اس دشمن کے خلاف. تو وہ لوگوں کا لہو گرم رہے اور وہ لگاتار اس دشمن کو دیکھتے رہیں کہ اس دشمن کا خاتمہ کیسے کیا جائے، اس دشمن کو کیسے نکالا جائے، تاکہ وہ اور جو کچھ کر رہے ہیں جس طرح کی ان کی اپنی پالیسیز ہیں ملک کو لوٹنے کی یا خزانوں کو سمیٹنے کی، ادھر کسی کی توجہ نہ جائے اور وہ اس دشمن کی فکر کے اندر لوگ لگے رہیں.
ایک چال یہ بھی اپنائی جاتی ہے کہ جو اکثریتی طبقہ ہے ملک کا، اس کا جو مذہب ہو، اس مذہب کی ٹرمینالوجیز یا اصطلاحات کو لیا جاتا ہے، اور وہ ٹرمینالوجی اور اصطلاحات بار بار مختلف واقعات میں اس کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ اس مذہب کی جو سے متعلق جو اصطلاحات ہوتی ہیں، کہیں تاریخ میں ہوتی ہیں، اسے لا کے کہیں فٹ کیا جاتا ہے، تو بار بار اس کا نام لے کے اس کے حوالے دینے کے بعد اسے بہت ابھارا جاتا ہے، چاہے اور اس سے بڑے غلط نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، چاہے اس مذہب کی جو اصل تعلیمات ہے وہ بالکل خلاف ہو، وہ اصل تعلیمات کو لوگ بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ جو اس کی جو اصطلاحات اور اس کے جو واقعات اور قصے جس طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں، ویسے پھر وہ جو اکثریت کا مذہب ہوتا ہے اس کو وہ ابھارا جاتا ہے خوب۔ ایک یہ بھی پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ جو لیبر موومنٹس ہیں انہیں کچلا جاتا ہے اور انہیں دبایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر جو کمزور کلاس ہے، ان کے اندر اگر وہ بھڑک جائیں تو یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اکٹھا ہوتے چلے جاتے ہیں، ملک میں ہوتے بہت ہیں، تو انہیں ہر طریقے سے کچلا اور دبایا جاتا ہے، اور یہ کوششیں کی جاتی ہیں کہ ملک کے عوام تک ان کی خبریں نہیں پہنچیں کسی بھی طریقے سے۔ ایک یہ تھا کہ ہیومن رائٹس کے جتنے ایکٹیوسٹ ہیں، یعنی جتنے بھی انسانی حقوق کے علمبردار کہیں پر ہیں، ان کو سب سے بڑا دشمن بنایا جاتا ہے، اور ان کو کچلنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی آواز کے اوپر لوگ جو ہے وہ بیگ نکلیں، کہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، کہیں قتل کروا دیا جاتا ہے، کہیں مروا دیا جاتا ہے، یہ سارے حربے ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک اس میں سے یہ تھا کہ الیکشنز جو ہیں وہ فیک ہو جائیں گے، جھوٹے الیکشن، اور وہ الیکشنز جو ہیں وہ مینوپولیٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہوں گے اس پارٹی کے، اور اس کے اندر یہ بھی ہوگا کہ کانسٹیٹوئنسیز کیسے بنائی جائیں، کہ اگر کانسٹیٹوئنسیز جیسے بنائی گئی ہیں اگر اس کو تبدیل کر دیا جائے تو پھر رزلٹ جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، تو کیسے کانسٹیٹوئنسیز بنائی جائیں، کہاں کن کو ریزرویشن دے دیے جائیں کس جگہ پر، اور یہ بھی اور پھر دوسرے اور طریقے بھی جس طریقے کے ذریعے ووٹوں کا مینوپولیشن ہو سکے، تو ان کو بیلٹ باکسز اور بیلٹ پیپرز کو مینوپولیٹ کرنا، یعنی اصل پبلک کچھ اور چاہتی ہو اور نتیجے کچھ اور نکل آئیں، تو یہ ان کی ایک خاص بہت اہم ایک آرٹ ہوتا تھا۔ یہ سب جگہ کامن تھا، ان سب جگہوں پہ سامنے سے وہ نام لیتے تھے الیکشنز کا، یہ ساری حکومتیں جتنی تھیں، لیکن پھر اس کے بعد نتیجہ یا رزلٹ یہ نکلا کرتا تھا۔ بہرحال مجھے جو چند یاد آ سکے میں نے بتایا آپ کو کہ 14 پوائنٹ ہیں جو اس میں سے خلاصہ اخذ کیا گیا، اور یہ پوری دنیا میں، یعنی صرف میں کسی ایک ناول کا ذکر نہیں کیا ہے، پوری دنیا کے پولیٹیکل سائنس کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے اب یہ 14 پوائنٹ ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اتھارٹی اور ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں یہ پوائنٹس، کہ یہ جہاں جہاں آپ کو ملے وہ نظام چاہے جس نام سے ہو وہ فاشزم ہے، تو یہ اس کے لیے انہوں نے یہ چیز نکالی تھی۔ اب بہرحال اس میں سے میں کچھ میرے ذہن سے نکل بھی گئے، میں اگر انہیں بھی بیان کرتا تو وہ بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ آپ کے حالات میں کہاں کس جگہ پر فٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی تک مجھے جتنے ذہن میں تھے وہ میں نے آپ کو بتائے، اس میں سے میں نہیں سمجھتا کوئی ایک بھی ایسا ہوگا جو آپ نہ سمجھتے ہو کہ آپ کے ہاں وہ چیزیں تمام بالکل ویسے ہی اسی طرح پائی نہیں جاتی۔ تو ایک نظام ہے جو اس طرف جا رہا ہے، نام بدل کر آتا ہے، یہ کہیں پر وہ نازیزم ہوا، کہیں وہ فاشزم ہوا، انہوں نے یہ پہچانے فاشزم کی رکھی، لیکن نام انہوں نے لیے الگ الگ حکومتوں کے، پرتگال کے، اسپین کے اور جرمنی کے بھی۔ یہ نظام جہاں کہیں بھی ہوگا آگے جا کے بمباسٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ملک کے خزانے خالی ہو جاتے ہیں، جن کے پاس ریسورسز نہیں رہتی۔ یہ نظام ہے جو دنیا میں جگہ جگہ چلتا رہا، اور یہ دنیا میں جب بہت سے موقعوں پہ جگہ جگہ چلتا رہا، ابھرتا رہا، تو آئندہ بھی یہ چلتا رہے گا، نام بدل کر آتا رہے گا اور مختلف جگہوں پر وہ ابھرتا رہے گا۔ اس ایک نظام کی یہ جو پوائنٹس نکلے جو کہ ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ ان پوائنٹ سے یا ان علامتوں سے آپ پہچان لیں کہ یہ نظام ہے وہ جو جگہ جگہ چلا ہے، وہ چلتا ہے، چلنے کے بعد فیل بھی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصہ تو لیتا ہے ہر نظام۔ کہیں پر اس نے 15-20 سال لیے، کہیں 30-40 سال لیے، کہیں 60-70 سال لیے، ایک سینچری کسی نے مکمل نہیں کی، اس کے بعد پھر وہ ختم ہوتا ہے اور پھر
وہ لوگ پھر مارے جاتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، بھگائے جاتے ہیں جو اس نظام کو لے کر آئے تھے۔ لیکن پھر وہ اتنے دن ان کی ڈکٹیٹرشپ قائم رہتی ہے اور عوام بری طرح کچلے جاتے ہیں، اور خاص طور سے سب سے زیادہ وہ طبقہ، وہ عوام بھی کچلے جاتے ہیں جن کو بھڑکا کر، جن کے ذریعے وہ اس نظام کو نافذ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ لوگ کچلے جاتے ہیں جنہیں ٹارگٹ بنایا جاتا ہے کہ یہ ہیں سب سے زیادہ خطرناک لوگ، اور وہ طرح طرح سے ان کو ٹارگٹ حکومت بناتی ہے کہ اس خطرے کا تم لوگوں کو مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ قومی سلامتی کے خلاف ہے یہ خطرہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کا یہاں پر ہونا۔ تو سب سے پہلے انہیں وہ کچلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو اکثریتی فرقہ جو ان کی باتوں میں آتا ہے، اور اس کے بعد ان کے اندر وہ ایک جنون پیدا ہو جاتا ہے، وہ جنون بھی ختم ہوتا ہے، لیکن وہ ختم ہوتا ہے تب جب وہ نظام فیل ہوتا ہے 25-30 سال سے لے کے 70-75 سال تک۔ یہاں پر یہ نظام جو آپ کے سامنے جو کچھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جس طرف جا رہا ہے، اس کی نشاندہی میں نے بہت پہلے کی تھی، تب کی تھی جب اس کا کوئی تذکرہ کہیں پر نہیں تھا، اور یہ بھی بتایا تھا یہ کب تک مکمل ہوگا یہ، اور اس کو روکنے کی طاقت سب سے زیادہ تو آپ کے پاس ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں یہ شروع ہوا وہاں اسے روکا نہیں جا سکا، اس لیے کہ وہ تو لوگوں کے جذبات بھڑکتے چلے جاتے ہیں نا، ان کو کچھ ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، جذبات بھڑکتے چلے جاتے ہیں، تو جہاں جذبات کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہوتا یہی ہے کہ پبلک کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا جائے، جذبات بھڑکائے جاتے رہیں، اور وہ ملک کے اصل مسائل کے بارے میں، اپنی زندگیوں کے بارے میں نہیں سوچیں۔ ختم بھی ہوتا ہے، فیل بھی ہوتا ہے ان ساری تباہیوں کے بعد، لیکن اس کے حل، اسے روکنے کی طاقت تو صرف ایک نظام میں تھی۔ وہ نظام بھی آیا تھا، اور آنے کے بعد اس نظام کے دعوے داروں نے فیل کیا۔ یہ جتنے نظام چلتے ہیں اس کے دعوے دار فیل نہیں کرتے ہیں، یہ تو اپنے بوجھ تلے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اصل نظام تھا جو اللہ نے بھیجا تھا یا دیا تھا کہ دنیا کا عدل کا نظام، جس میں ہر ایک کے ساتھ میں انصاف ہو، جس کے اندر کوئی دبایا نہیں جائے، کوئی کچلا نہیں جائے، جس میں سب کو برابر کے حقوق ہوں، انسانی اقدار ہوں، تو اسے روکنے کی جس کے اندر قوت تھی وہ چلا، پھر اس نظام کو نافذ کرنے والے ہی کرپٹ ہو گئے، اور پھر وہ عدل کا نظام بھی کھر گیا۔ سسٹم تو موجود ہے، اس کے فیچرز بھی موجود ہیں، ہمیشہ آ سکتا ہے پھر، اور اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ ہمیشہ واپس آ سکتا ہے۔ فیشزم جو ہے وہ جہاں ایک بار آیا وہاں دوبارہ نہیں آتا، وہ کسی اور جگہ جگہ الگ پھوٹتا ہے۔ اس نظام میں یہ قوت ہے، اور دنیا کا کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہوا آج تک کہ جو ابھرا ہو دنیا کے کہیں بہت چھوٹے سے حصے میں، کہیں صرف ایک ملک میں، اور کہیں ایک ذرا کچھ زیادہ بڑے حصے کو اس نے لیا اور اس کے بعد پھر ختم ہو گیا۔ یہ صلاحیت صرف اس کے اندر ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے، جس نے دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا، یہ صرف اس میں صلاحیت ہے کہ وہ پوری دنیا کو لے سکے، ورنہ عالمگیر ابھی تک کوئی نظام نہیں ہوا۔ اس میں یہ طاقت ہے کہ تمام دنیا کو وہ لے سکے۔ شرط یہ ہے کہ پھر لوگ، یہ عوام کے ذریعے آئے گا یہ نظام جب آئے گا، اور عوام میں سے ہی اس کی آنیسٹ ایماندار لیڈرشپ ابھرے گی۔ برباد کرنے والے ہمیشہ جو نظام کو لے کر آئے تھے اور جو طاقت میں آ جاتے ہیں، برباد کرنے والے وہ ہوا کرتے ہیں۔ کبھی وہ بھی ہوتے ہیں جو مذہبی سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو حکومت کے اندر جن کے پاس پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ مل کر برباد کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ کیا تم نے، ایک سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ تم نے ان لوگوں کو کبھی دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ایسی جگہ لے جا کر اتارا کہ جہاں نہ کچھ اگتا تھا، نہ وہ وہاں سے کچھ زمین سے حاصل کر سکتے تھے، زمین بنجر بھی تھی، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے، اس میں کوئی کاروبار کرنے والے تھے تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، اس لیے کہ کوئی خریدار نہیں ہوتا تھا، اور وہاں صرف تباہیاں تھیں۔ ایسے لوگوں کو کیا کبھی دیکھا کہ جو اپنے قوم کو لے گئے وہاں جا کر اتار دیا انہوں نے، ایسی کسی جگہ پر لے جا کر؟ عجیب آیت ہے، ایک نقشہ کھینچا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے یا ہمارے یہاں ہوا۔ لوگ چلتے رہے ان کے پیچھے، جو کچھ بھی وہ مانگ کرتے رہے کہ کدھر چلیں،
پوری قوم پاگل ہو کر لگ گئی ساتھ میں، اس طرح کی ڈیمانڈیں لاتے رہے اور قوم تباہ ہوتی رہی، اور تباہ ہوتے ہوتے اب اس جگہ پر آ گئی کہ جہاں اب ان کے بس میں کچھ نہیں بچا، بنجر زمین، اپنی کوئی ایسی پروڈکٹ ایسی ہے نہیں کہ جس کو وہ بیچ سکیں، کوئی خریدار نہیں، کوئی سننے والا نہیں، اور وہاں ان کے لیے صرف تباہی۔ یہ نقشہ یہاں پر چلا، مثال کے طور پر بات چلی، میں صرف ایک مثال دے دوں، پہلے تو نام لینے سے بھی چتھڑے اڑ جاتے اگر یہ کہہ دیا جاتا، اب لوگوں کی سمجھ میں آنے لگا۔ ایک بابری مسجد کا ایشو اٹھایا گیا، اتنا چلایا، ایسے چلا کہ بس وہ مسلمانوں کے بقا کا، باقی رہنے کا ایک علامت بن گئی، بس اس سے ہی ہے مسلمان، ورنہ وجود ختم ہو جائے گا مسلمانوں کا اگر یہ بابری مسجد مسلمان۔ ہزاروں مسجدیں چاروں طرف ایسی پڑی ہوئی ہیں جو ویران ہیں، جن پر قبضے ہو گئے، جو لوگوں کو معلوم ہے، جو جہاں پر نمازی رہتے ہیں اس کے آس پاس، لیکن ایک وہ علامت بنایا گیا ایک ٹکراؤ کے لیے، اور قوم کو آگے لے جاتے رہے، اور لے جانے والوں کو یہ معلوم تھا، میں بتا چکا ہوں پہلے، لے جانے والے آگے یہ جانتے تھے کہ یہاں ناکامی ہے، یہاں کچھ نہیں ملنا ہے، اور لوگ بڑھتے چلے گئے ان کے پیچھے۔ وہ اس لیے کہ پھر انہوں نے اپنی روٹیاں سیکھیں، وہ اس کے ذریعے بڑے ہوتے گئے، اور لوگ اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور وہ خالی ہاتھ رہ گئے۔ یہی بابری مسجد کا ایشو اس فاشزم کو لے کر آیا، جس کی علامتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ یہی اکیلا ایک ایشو ہے، بات کو دوسری چیزیں تو شامل ہو گئیں۔ یہ جب چل رہا تھا ہلکا پھلکا سا، اختلافات کہیں مذہبی ہوا کرتے ہیں دو فرقوں کے اندر، جب یہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنی ہے، جب سے 1986 میں بنی تھی، 1984 کے اندر موجودہ جو حکومت ہے ان کی پارٹی کو 2 سیٹیں ملی تھی، 1986 میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی بنی، 1989 میں ان کی 85 سیٹیں تھیں اگلے الیکشن کے اندر۔ میں نے تو بہت پہلے بتایا تھا کہ آپ کے سامنے یہ حالات آ رہے ہیں، لیکن لوگوں کے پہلے تو یقین نہیں آتا تھا، ارے کیا باتیں کر رہے ہیں، ایسا تھوڑی ہو جائے گا۔ یہ وہ خبریں ہیں جو میں بتاتا رہا، اور یہ بھی میں نے بتایا کہ کوئی میرے اوپر الہام نہیں ہوتا، مجھے سیاسی کوئی بصیرت نہیں ہے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ سیدھی تھی، وہ خبریں تھیں جو قرآن و حدیث سے اخذ کی گئی تھیں، اس سے کچھ نتیجے نکلتے تھے۔ لوگوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور بعض ہنستے مذاق نہیں اڑاتے تھے، محبت کرتے، منہ پر نہیں کہتے تھے، پیچھے کہتے تھے کیسی باتیں کرتے، یہ کیسے ہو جائے گا۔ اب وہ جگہ جگہ سے لوگ کہنے لگے کہ وہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ میری خبر نہیں تھی وہ دی ہوئی۔ اگر میری دی ہوئی خبر ہوتی تو وہ تو مذاق یا جوک ہو سکتی تھی، لیکن وہ قرآن و حدیث کی دی ہوئی خبر تھی، لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے، لوگوں نے اس کا یقین نہیں کیا۔ اب بھی بہت سے نہیں کرتے ہیں، آ رہا ہے، اب زیادہ وقت نہیں بچا، اب تو ٹیسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت بھی نہیں بچا۔ میں یہ کہتا تھا کہ یہاں فاشزم آ رہا ہے، ہندوتو کے نام سے آ رہا ہے، میں نے سال بتایا تھا کب تک آئے گا، اس کا ایک ٹریلر آ گیا سامنے، اب 6 سال رہ گئے باقی، اس کا ایک ٹریلر سامنے آ چکا، اب وہ نام بھی آ گیا۔ یہ بات میں نے کہی تھی کہ شہریت ختم کر دی جائے گی، یہاں نیشنلٹی ختم کی جائے گی، اس کا بھی ایک ٹریلر آ گیا سامنے۔ یہ اگر اس شکل میں نہیں ہوگا، اگر نہیں بھی ہوا جو شکل موجودہ چل رہی تو ملٹری کے ذریعے ہو جائے گا، جوڈیشری کنٹرول کی جاتی ہے، اور میڈیا کنٹرول کیا جاتا ہے، اور آرمی کنٹرول کی جاتی ہے۔ آرمی کے بیانات آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے، پہلے تو آرمی سے نکلنے کے بعد وہاں منتری بنتے تھے، چیف نکلے منتری بن گئے، اب آرمی میں رہتے ہوئے بیان شروع ہو گئے، وہ بیانات کے آپ تک پہنچے ہوں گے۔ یہ بالکل وہ نقشہ جو انہی الفاظ میں، اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو میں نے پہلے نہیں کہی تھی، کچھ سالوں پہلے نہیں کہی تھی۔ اب اس کے بعد اسے دیکھ لے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اس کا کچھ کیا جا سکے۔ یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے یا موجودہ ایجیٹیشن چل رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، لوگوں کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، حق ہے کہ ایجیٹیشن چلائیں، اور اس کے چونکہ ایک قانون ہے یہاں پر، وہ قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر حکومت کی کوئی پالیسی پسند نہیں ہو تو اس کے خلاف پرامن احتجاج کر سکیں، لیکن پرامن احتجاج شروع ہونے سے پہلے اگر دفعہ 144 لگا دی جائے تو پھر احتجاج کا حق کہاں بچا؟ دفعہ 144 تو اس لیے تھی کہ کہیں ہندو مسلم دنگا ہو جائے تو دفعہ 144 لگا دیں، تاکہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں اور جھگڑا نہیں ہو۔ کسی اور طرح کا ایسا فساد اگر ہو رہا ہو تو دفعہ 144 لگا دی جائے، اس کا مقصد یہ تھا۔
اب وہ دفعہ 144 اس لیے لگائی جائے کہ لوگ پرامن احتجاج نہیں کر سکیں، اور حکومت نے جو کوئی قانون بنایا تو اس قانون کے خلاف کوئی کچھ نہ بولے، آئے ہی نہیں، آواز ہی نہ نکلے، اس کے لیے استعمال ہونے لگے۔ تو اب استعمال تو کسی بھی طریقے سے کوئی کر سکتے، ان کے ہاتھ میں پاور ہے، پولیس ہے، ہونی تھی وہ تو پہلے بھی تھی، سامنے آ گیا۔ جب وہ لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر مشتعل ہوتے ہیں، لوگ مشتعل تب ہوتے ہیں جب زبردستی روکا جاتا ہے، اور جب مشتعل ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر کچھ واقعات کہیں ہوتے ہیں ایسے کہ جو جس کے اندر کوئی توڑ پھوڑ ہو، تو پھر اسے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اس لیے لگائی تھی دفعہ 144 کے قانون کے لیے لوگ خطرہ بن رہے ہیں، موب خطرہ بن رہا ہے۔ یہ چیزیں تو ہیں آپ کے سامنے۔ ملک میں جس جگہ ان کی جن کی مرکز میں حکومت ہے، اسٹیٹس میں جن اسٹیٹس کے اندر ان کی حکومت ہے، صرف انہی اسٹیٹس میں موتیں ہوئیں اور کہیں نہیں ہوئیں۔ یو پی میں ہوئی، یہاں سب سے زیادہ ہوئی، وہاں کرناٹک میں اور آسام میں تو چلی رہی۔ تو جہاں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں ہوئی موتیں، اور کسی جگہ موتیں نہیں ہوئی اس ایجوکیشن کے اندر، حالانکہ دوسری اور جگہوں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے۔ کچھ تھوڑا بہت یہ بھی ہوا کہ لوگ نکلے تو کہیں پر انہوں نے کہیں کسی چیز کو جلا دیا، کوئی نقصان پہنچایا۔ کتنے ایجیٹیشن ہوئے، جاٹوں کے ایجیٹیشن اور کس کس کے جگہ جگہ ہوتے رہے، تو انہوں نے بے پناہ پراپرٹی کو برباد کیا، اور بے پناہ جگہ جگہ آگ لگائی ہے یا لوٹی ہیں چیزیں۔ لیکن اگر مسلمان نکلیں گے تو پھر ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں گی، اور پھر پتہ نہیں کن کن کی جائیں گی۔ تو ثابت کرتے رہے کہ ہم نہیں نکلے تھے، اگر نکلے تھے باہر تو کیمرے میں چہرہ آ چکا نا، اب ثابت ہو گیا کہ یہی تھے لوٹنے والے۔ اب وہ چاہے ان کا چہرہ جس شکل میں بھی کیمرے کے سامنے آ گیا ہو، یہ تو آپ کی مجبوری ہے، آپ فیس کرتے رہیے۔ یہ اس مجبوری کی جگہ پر خود پہنچے، اس مجبوری کی جگہ پر آپ کے مذہبی لیڈرشپ نے پہنچایا، اور اس مجبوری کی جگہ پر آپ خود پہنچے، تو پھر اپنے اعمال کا نتیجہ تو بھگتیں گے نا۔ لیکن بہرحال جس جگہ آگے اگر کچھ سمجھ میں آتا ہو، اس وقت بھی کچھ سمجھ میں آتا ہو، تو دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ موجودہ ایجیٹیشن، جن جگہوں پر ان کی حکومت ہے، جہاں یہ فاشسٹ قوتوں کی، کم سے کم وہاں پر اس شکل میں کوشش مت کیجیے جس کوشش سے نقصان ہوا نکلنے کے بعد، اس لیے کہ آپ پرامن بھی نکلیں گے تو پرامن نہیں رہنے دیں گے، اور نہیں رہنے دیں گے اس کے بعد پھر نقصان آپ کا ہوگا۔ وہ تو خربوزہ چاہے چھری پر گرے، چاہے چھری خربوزے پر گرے، تو اسے تو پھر اس سے دور ہی رہنا ہوگا، بچنا ہوگا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ احتجاج رہے باقی۔ ایک اس سے پہلے کچھ چیزیں بڑی گزری، جو اسے دیکھ لیا آپ نے کہ بابری مسجد کے سلسلے میں وہ تو ایجیٹیشن غلط تھا، وہ اپنی جگہ جسے جیسے لے کر مسلمان لیڈرشپ چلی تھی وہ غلط تھا، نہیں چلنا چاہیے تھا۔ لیکن جب چلی، کسی جگہ چلی، تو اس کے بعد کم سے کم کورٹس یا عدالتوں کو تو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا، غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا۔ ادھر دیکھ چکے آپ، جب کشمیر کے سلسلے میں کوئی اگر کورٹ کو کچھ دیا گیا تو کورٹ نے لمبی تاریخیں ڈال دی، اس کو اس طریقے سے اوائڈ کر دیا کہ ختم کر دیا، لمبی تاریخیں ڈالنے کو ہوتا رہے گا، وہ جیل ہے تو بنی رہے گی۔ اب اس ایشو کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اگر نکلے تو اس شکل میں کم سے کم یہاں پر یو پی میں مت نکلیے، اور دوسری اسٹیٹس ایسی ہیں کہ جہاں پر فاشسٹ قوتوں کی اگر حکمرانی ہے تو وہاں مت نکلیے باہر اس شکل میں۔ آپ بیٹھ کر بہت سنجیدگی کے ساتھ میں ایجیٹیشنز آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کہہ کر ایڈمنسٹریشن سے، بغیر کہے نہیں، کہہ کر ہم مسجدوں میں چلائیں گے، جلسے نہیں کر رہے، پلے کارڈز لے کر بیٹھے خاموش، ہاتھوں کے اندر جو ڈیمانڈ ہے ہماری، شہر کی ہر مسجد میں بیٹھ جائیں، ہزاروں لوگ بیٹھ سکتے ہیں ہر مسجد کے اندر، وہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی آ جائے، ہر مسجد بھر جائے گی، نماز کے وقت چلے جایا کریں، تو مسجدیں تو ساری بھر جائیں گی نا، اگر نماز میں آ گئے تو جگہ بھی کم پڑ جائے گی، تو وہ پلے کارڈز لے کر بیٹھ جائے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ کچھ نہیں، کوئی نعرے نہیں، کوئی تقریریں نہیں۔ پھر اس کے بعد اور بھی اس کے ساتھ میں بہت سے اور سیف گارڈ ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے اور اسے قبول کریں۔ تو اسے ہم اندر اندر چلا سکتے ہیں، ہر محلے میں جانے کے بعد رائے ہموار کر کے اور بتا کے ایڈمنسٹریشن کو کہ ہمیں یہی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لا اینڈ آرڈر خراب نہ ہو، آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ ایجوکیشن ہی نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہیں مخالفت نہیں کرنے دیں گے کسی ایکٹ کی۔ جب یہ نہیں کہہ رہے تو ہم باہر نہیں نکل رہے، ہم سڑک پہ کچھ بھی نہیں کر رہے، سڑک پہ تو خاموشی سے اپنے گھر چلے جائیں گے، خاموشی سے آ جائیں گے، لیکن یہ ہماری پرسنل جگہ ہے، یہاں بیٹھ کر ہم احتجاج میں تقریریں بھی نہیں کر رہے، کسی کو بھڑکا بھی نہیں رہے، پلے کارڈز لیے بیٹھے،
اصل بات تو یہ ہے کہ چاہے آپ سڑک پر بیٹھیں چاہے یہاں بیٹھیں، یہاں بھی وہ لوگ آئیں گے، میڈیا کے لوگ آئیں گے، دنیا تک پہنچ جائے گی کہ صاحب یہاں آواز بند کر دی تو لوگ اندر بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج اصل بات تو پہنچنے کی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، پہنچ جائے گا۔ اور پھر آپ اکیلے نہیں، میں نے پچھلی دفعہ مشورہ دیا تھا، وہ نہیں کیا گیا یا بات نہیں پہنچی، اور پہنچے بھی تو ماننے والا کون ہے، سننے والا کون ہے؟ بڑے بڑے لیڈر ہیں یہاں۔ میں نے تو کوئی لیڈرشپ نہیں لی تھی، میں نے تو کچھ مشورے دیے تھے کہ غیر مسلموں کو لیجیے ساتھ میں، اس کو کمیونل ایشو مت بننے دیجیے، چاہے وہ مسئلے آپ کے ہوں، غیر مسلم ساتھ دینے کے لیے بہت سے تیار ہوتے ہیں، ان کو جب الگ رکھتے تو وہ کمیونلائز، ان کے دلوں میں بھی کمیونلزم آتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ خبریں تو بند ہیں، خبریں ان تک یہ پہنچتی کہ یہ لوگ لوٹ رہے ہیں، یہ مار رہے ہیں، یہ جلا رہے ہیں، یہ نہیں پہنچتی کہ کچھ پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ جلانے والے وہ خود ہوں گے، خبریں یہ نہیں پہنچتی۔ تو یہ خبریں پہنچتی ہیں تو اور دل برے ہوتے چلے جاتے ہیں، اوپینین بری ہوتی چلی جاتی ہے ان لوگوں کی جو نیوٹرل ہیں۔ ان کے پاس جائیے، ان سے ملیے، انہیں بتائیے ہم نے نہیں کیا، اگر کسی نے کیا تو اب ہم آئندہ روکیں گے، نہیں ہونے دیں گے، بری حرکت ہے۔ ہم کسی جگہ کوئی آپ کو ڈسٹرب، آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے۔ میں تو کہتا رہا ہوں یہاں پر، کیوں ڈسٹرب کریں آپ اگر کوئی پسند نہیں کرے تو؟ اگر آپ کی نمازوں کے اندر کسی میں اتنی تعداد ہو جاتی ہے کہ سڑکیں رک رہی ہیں تو آپ کو تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جب تک وہ خود اس کی اجازت نہ دے، عوام اس کی اجازت نہ دے دیں۔ آپ اپنا 2 منزلہ بنائیے، مسجد 3 منزل، جب تک نہیں بنے آپ 2 شفٹوں میں پڑھیے نماز، اپنی وجہ سے دوسروں کو تکلیف مت ہونے دیں۔ کتنی جگہ ایسا ہوگا پھر وہ خود کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے آپ پڑھیے نماز، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ اس ایجیٹیشن میں بھی تو ہوا ہے، سڑک پر نماز ہوئی اور غیر مسلموں نے حلقہ بنایا کہ ہم پڑھوا رہے ہیں۔ یہ تو اس میں سڑک پہ پڑھوائی انہوں نے ایسے کہ جب سڑک پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دل جیتنے کی بات ہوتی ہے، ساتھ لے کر چلنے کی ہوتی ہے، بات اس کی نہیں ہوتی کہ ایشو خالی مسلمانوں کا ہے۔ انصاف پسندوں کی کمی نہیں ہے، لیکن انہیں دور کیوں کر رہے ہیں اپنے سے؟ جب آپ اپنا چلاتے ہیں تو وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ خبریں جاتی ہیں۔ انہیں ساتھ پہلے ان سے بات کی ہوتی، انہیں ساتھ میں لیا ہوتا، ان کو ساتھ میں لیتے، ان کو آگے رکھتے، انہیں اہمیت دیتے، لیکن انہیں آگے رکھتے تو اپنی لیڈرشپ کہاں جاتی؟ اگر ان کو آگے کر لیتے تو پھر اپنی لیڈرشپ تو ہو جاتی ہے، لوگ کچھ لے جاتے ہیں۔ اب آگے اگر اس کو جاری رکھنا ہے، جاری رہنا چاہیے۔ یہ تو معلوم ہو کہ دب کے خاموش نہیں ہو کر بیٹھ گئے، نے گولیاں چلائیں، ہم باہر نہیں جاتے، الزام لگائے، یہاں کر لیں گے، لیکن یہ جگہ جگہ جو آپ کے محلے ہیں وہاں پر جا کر اسے آج ہی بات کی، اور اس میں پھر یہ خوب اچھے طریقے سے سمجھایا جائے کہ کوئی نعرے نہیں لگائے، کوئی کسی طرح کی توڑ پھوڑ نہیں کرے، کوئی آپس میں کسی طرح کا باہر نکلنے کے بعد ادھر ادھر اکٹھے ہو کے اس کو موضوع نہیں بنائے کہ صاحب 144 توڑی جا رہی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو جس پر انگلی اٹھائی جا سکے، الزام رکھا جا سکے، رکھیں اور اس کو بہت لمبا چلا سکتے ہیں، انڈیفینٹ چلا سکتے ہیں۔ ایک گروپ چلا گیا، دوسرا آ گیا دھرنے کے اوپر، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر دھرنا شروع ہو گیا۔ وہ دھرنا کافی ہو جائے گا، وہ جو پلے کارڈز ہوں گے، کتنے اچھے اچھے پلے کارڈز بنائے جامعہ والوں نے یا دوسری جگہوں کے لوگوں نے، بہت انوویٹو، بہت اچھے، جن سے ایک پیغام پہنچتا ہے بنگلور کے لوگوں نے۔ ان سے لے لیجئے، آپ کے ذہن میں نہیں آتا، ان کے مضمون لے لیجئے، اور اسے یہ بھی دنیا میں جائے گی خبر کہ یہاں تو آپ نے آوازیں بھی بند کر دی، باہر نکلنا بھی بند کر دیا، پروٹیسٹ ہر طرح کا بند کر دیا، یہاں بیٹھ کے کر لیں گے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ صاحب مسجد میں کیمرے لگا کر لڑکوں کو پکڑا جا رہا ہے اور گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس پر اسے دیکھیں اور غور کریں کہ اپنے اس کے اندر آپ کا پروٹیسٹ بھی جاری رہے، ہوش کے ساتھ میں رہے، ٹکراؤ کے ساتھ میں نہیں ہو، تصادم کے ساتھ میں نہیں ہو، اور بلائیں نا۔ مسجد میں تو ہمیشہ غیر مسلموں کو بلانا چاہیے، بلاتے آپ رہیں تو ان کو بھی محسوس، اپنی جگہ محسوس ہوگی، اپنے پن کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو تصور ہی ہو گیا کہ غیر مسلم کے آنے سے ناپاک ہو جاتی ہے، اور نماز میں تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ زور سے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہتے میں مسلمان ہو گیا۔ دنیا کے بہت بڑے حصے کے اندر دلوں کے اندر ایمان آتا ہے، نمازیں پہلے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر دل کے ان کے اندر پکا ہو چکا ہے ایمان، اعلان بات کو کرتے ہیں، نماز ان کو اچھی لگتی ہے، نمازوں میں پہلے شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی تھی، اس سے زیادہ مقدس ہو سکتی ہے کوئی مسجد جس کا سوائے اس کے کہ وہ جو اللہ نے خود جس جگہ بیت اللہ کو تعمیر کرایا، اس کے بعد پھر جو مسجد پہلی دنیا کے اندر بنی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود اینٹیں ڈھوئیں اور خود اینٹیں رکھیں اس کے اندر، اس مسجد کے اندر جو بھی غیر مسلم مہمان آتے تھے وہاں ٹھہراتے تھے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آنے دیں، وہاں ٹھہراتے تھے، وہاں وہ رات گزارتے تھے، ان کے کھانے پینے کا وہاں انتظام ہوتا تھا،
60 پادریوں کا ایک بار وفد آیا، کیتھولک عقیدے کے تھے۔ عیسائیوں میں کیتھولک عقیدے کے لوگ مورتی پوجتے ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی مورتیاں بناتے ہیں، دوسرے لوگ اور عیسائی نہیں بناتے، کہتے ہیں مورتی بنائے وہ خالی کراس لگاتے ہیں اپنے یہاں۔ وہ کیتھولک عقیدے کے تھے جو پادری آئے تھے، وہ پادری وہاں پر ٹھہرے مسجد نبوی کے اندر، دو دن ٹھہرے وہ وہاں پر، ان کا قیام رہا مسجد کے اندر۔ اب وہ پادری تھے تو ان کو پھر اپنی پوجا بھی کرنی تھی، اتنی عبادت بھی کرنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہیں کرو، بس ہاں مورتیاں نہیں ہوں، ایک خدا کی کرو تو تم وہاں بیٹھ کے کر سکتے ہو۔ تو مسجدیں تو ایسی بھی ہونی چاہیے جس پہ یہ لکھا ہو کہ یہاں ہر ایک آ سکتا ہے خدا کی عبادت کرنے کے لیے، جس وقت نماز ہو رہی ہے اس سے الگ اپنے آ کے کرے، اپنے طریقے سے کرے، لیکن کرے ایک ایشور کی۔ تو مسجدیں تو ایسی بھی ہونی چاہیے، وہ نہ ہو۔ ابھی نہ آئے گا سمجھ میں لوگوں کی، یہ تو عجیب بات کہہ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرایا، وہاں پر ان کو عبادت کی اجازت دی۔ جو مہمان تھے وہ آپ یہاں بلا سکتے ہیں، یہاں آپ کے ساتھ وہ تقریریں نہیں کریں، وہ بھی بیٹھ جائیں لے کر پلے کارڈس، تھوڑی دیر بیٹھیں ٹوکن کے طور پہ، ساتھ میں چلے جائیں۔ ایسے بہت لوگ آئیں گے شہر کے اندر، آئیں گے تب جب آپ رابطہ قائم کریں گے، جب ان سے ملیں گے۔ خالی ایسے نہیں ہو کہ وہ اپنے جو آپ کے مسلمان لیڈر ہیں ان کے پیچھے آپ چلے اور پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اب آپ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے کہاں گئے۔ تو اس کو ذرا سا آگے، اس کے لیے یہ پلاننگ ضروری ہے کہ جاری رہے احتجاج آپ کا، لیکن ایسے ہو کہ جو کسی جگہ وہ کوئی جھوٹا قانون، وہ قانون کو کا غلط استعمال کر رہے ہیں تب بھی قانون نہ ٹوٹے، کوئی اس کا بہانہ انہیں نہیں ملے۔ یہ بتاتے رہے ہر جگہ، یہ بہت اہم بات ہے جہاں بیٹھے کہ وہاں بچوں کو جوش میں نہیں آ جائیں، کوئی نعرہ نہیں لگائیں، باہر جا کر کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں۔ تو جب تک پیسفل ہوگا ایجوکیشن، جب پیسفل ہوتے ہیں تو ایک زمانے تک چل سکتے ہیں یہ ایجوکیشن، تو آپ برسوں چلا سکتے ہیں جب پیسفل ہوگا، اور جب تشدد ہو جائے گا تو پیس کر روک دیا جاتا ہے، پھر پولیس آتی ہے۔ تو یہ تو اس کے اندر فاشزم میں ہوتا ہے کہ ان کو انلمیٹڈ پاورز دے دی جاتی ہیں، اور اس میں نہیں ہوتی، قانوناً نہیں ہوتی، زبانی دے دی جاتی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو آپ کیوں اس کا موقع دیتے ہیں؟ پھر کیوں ایسا چاہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ نکل کے کچل گیا، ایجوکیشن ختم ہو گیا؟ تو واقعی پرامن ہو، اس کا ہے ایک طریقہ، اسے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس کے اوپر غور کریں۔ اور پھر آپ لوگ الگ الگ جگہوں کے ہیں، مختلف جگہوں کے، اپنے اپنے یہاں مساجد میں اسے ڈسکس کیجئے، لیکن اس میں بھی پھر وہ لیڈر نہیں نکل آئے کوئی، اسے خوب دیکھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں میں سے جو سمجھدار ہو، کہیں محلے کا بڑا ہو، وہ سمجھاتا رہے لوگوں کو، لیکن وہ لیڈرشپ نہیں نکل آئے جو اب تک آپ کو نکالتے رہی، وہ پھر اپنے ذاتی مفاد کے لیے موڑیں گے لوگوں کو، اور پھر کسی اور کے مفاد ٹکرائیں گے۔ الگ الگ لیڈروں کے ٹکراتے ہیں نا، تو پھر جب مفاد کسی اور کے ٹکرائیں گے تو پھر وہ خود وہ کسی نے آڑ سے جا کے فیل کر دیں گے، یہاں جھگڑا ہو جائے گا، وہی بہانہ مل جائے گا۔ تو انہیں تو سامنے آنے ہی نہیں دے جو لیڈرشپ تھی، جو پہلے رہی ہے، جن کے آپس میں اختلافات ہیں، متحد ہو کے کچھ، اور پھر تقریریں کرنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف بیٹھ کر ایسے آپ کو احتجاج بالکل ایسے ہو سکتا ہے کہ بیٹھے کالی پٹیاں مان لی، ہاتھ میں پلے کارڈ بھی لی، ایسے ہو سکتا ہے خاموشی سے، اور یہ جاری رہ سکتا ہے آپ کا کئی سال تک۔ دوپہر تک ایک گروپ بیٹھ گیا، شام تک دوسرا گروپ بیٹھ گیا، دن میں 3 حصے ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے اپنی جگہوں پر اس پہ غور کیجئے، اور یہ شاید 1-2 دن کے اندر بھی آپ شروع کرا سکتے ہیں اگر چاہیں۔ یہاں اتنے سے لوگ شروع کرا سکتے ہیں شہر کے اندر سب جگہ جا کے، بہت خاموشی سے بات کر کے، اور پھر ایڈمنسٹریشن کو بتا کے جا کے بتا دیں گے انہیں کہ اب ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، آپ کی کسی پراپرٹی کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن احتجاج کرنے سے تو آپ نہیں روک سکتے، قانون نہیں روکتا، تو ہم یہاں بیٹھ کر کر رہے ہیں، اور کوئی تقریریں بھی نہیں کر رہے، کہیں کوئی بھڑکاؤ باتیں بھی نہیں ہو رہی۔ اسے اسٹارٹ کریں، دیکھیں، شروع کریں، لیکن یہ تو ہے وقتی حل نہیں ہے، یہ ایک پریشر ڈالنے کا حصہ ہے وقتی طور پر، بس وہ جو غلط ایک قانون آ رہا ہے بہت خطرناک قسم کا، اس میں یہ بتانے کے لیے، اور اس کے اندر لوگ جڑ جائیں کچھ اور غیر مسلم بھی۔ اصل حل تو پھر وہی ہے جو آخری پائیدار حل ہے، یہ اگر CAA یہ قانون جو اگر فرض کیجئے واپس لے لیا جائے، یہ ایکٹ جو کہ نہیں ہو سکتا واپس لے سکنے کی، وہ ذرا سا بہلانے کی کوشش ہو سکتا ہے کسی اسٹیج پہ کریں کہ لیجیے یہ ترمیم کر دی، یہ کر دی، یہ کر دی، یہ بھی بہت مشکل ہے، واپس لینے کا تو کوئی سوال نظر ہی نہیں آتا کہ پیدا ہو جائے۔ اگر فرض کیجئے آخری درجے کو کہ یہ واپس بھی لے لیا جائے، آپ کی شہریت پھر بھی ختم ہوگی،
ختم کی جائے گی، یہ تو بتاتا رہا ہوں. یہ تو خالی آپ نے سیمپل دیکھا ہے، اس میں ابھی چند سال باقی ہیں. وہ اگر اس قانون کے تحت نہیں ہوگی تو یہ دستور ہی ہٹ جائے گا، یہ ہٹ جائے گا، پھر آرمی آئے گی، پھر وہ قانون ہی دوسرے ہوں گے. تو اچھا، یہ اس کو روکنے کا ہی طریقہ ہے. وقت بہت نکل چکا. جب سے میں کہہ رہا تھا اگر جب سے سمجھ میں آ جاتا کیا کرنا ہے، میں تھوڑی آپ کا لیڈر بنتا اس کے اندر. میں تو بتا رہا ہوں کہ کیسے کرتے. بہت سے لوگ بتانے سکھانے والے سکھا دیتے. اگر اس اصل حل کو چاہتے ہیں تو پھر اس کی طرف توجہ دیجیے، وہ شروع کر دیجیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف وقتی چیز ہے، یہ کوئی پائیدار حل نہیں ہے. آپ اسے دیکھیں، غور کریں کہ کیسے کیا کرنا ہے، کیسے روکے گا، اس کے مشورے کریں، نکل کر معلوم کیجیے باہر. اور اس حل کی وہ اصل اب بھی ممکن ہے کہ اسے روک سکیں. بہت مشکل ہے، اب وقت کافی گزر گیا، لیکن 6 سال کے اندر اب بھی روکا جا سکتا ہے. 6 سال کی مہلت ہے ابھی آپ کے پاس. تو پھر اگر وہ سمجھ میں آئے تو پھر توجہ اس پر لگائیے، اس لیے کہ آپ کی جو تعلیم ہے یہ سب تعلیم بیکار جائے گی. جو کچھ بننے جا رہا ہے، میں اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہوں، نہیں ملنے جا رہے ہیں آپ نوکری. یہ جن کو جاب ملے وہ ہٹ جائیں گے، چھن جائیں گے. جب شہریت ختم ہوگی تو جاب سے ہٹا دیا جائے گا. جب شہریت ختم ہو جائے گی تو گھر زمینیں لے لی جائیں گی. جانے کے بعد انٹرنیٹ کا دور ہے نا، اس وقت بند ہے تھوڑی دیر کے لیے. کل اگر آئے، پرسوں اگر آئے تو نکال کر دیکھیے گا 1940 کے اندر جرمنی کو جن ڈیٹینشن کیمپوں میں رکھا گیا تھا، نام یاد کر لیجیے، کنسنٹریشن کیمپ کہلاتے تھے. وہاں پر وہ جن کی شہریت ختم کی تھی ان کے کنسنٹریشن کیمپ بنے تھے. وہاں کیا ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا، اور کیسے کیسے رکھا گیا تھا. ابھی جو ڈیٹینشن کیمپ ہے ان کے بھی دیکھ لیجیے گا فوٹو. خیالی باتیں نہیں ہیں، دیکھ لیجیے گا. آسام میں جو ہیں کہ لوگوں کو گھروں سے نکال کر کس جگہوں پہ بھرا جا رہا ہے اور کیسے رہ رہے ہوں. ایسی تھوڑی کھائیں گے آپ بیٹھ کے وہاں پر. حکومت آپ کو پیسے دیتی رہے گی، آپ کی دشمن بھی ہے، تو وہ مزدوری کرنی ہوگی. کچھ سر پہ ڈھوئیے پتھر وتھر، کچھ مزدوری وہاں پہ رہ کے کرنی ہوگی. چاہے آپ لکھپتی ہو چاہے کروڑ پتی ہو، وہ تو چھن گیا نا، اس میں آ جائیے. تو پھر یہ تو ہے یہاں جو اب ہیں موجود آسام میں، اسے نکال کر تفصیل سے دیکھیے. یہ بے خبر رہنا اچھا نہیں ہوتا. یہ وہ ہیں جس میں ہندو زیادہ ہیں، تب یہ حالت ہے. وہاں سے ظاہر لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ہندو بیٹھے ہوئے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، بھاگ نہ جائیں، تاکہ یہاں سے بھاگ نہ جائیں. اور بڑا سخت چاروں طرف پیرا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا، وہاں سے بھاگنے نہ دیا جائے، ورنہ کون رہنا پسند کرے گا. بھاگ جائیں گے، وہاں پہ ڈالا وہاں سے چلے گئے. یہ کوئی رین بسیرا تھوڑی کہ باہر سردی لگ رہی یہیں پر آنا پڑے گا. تو اس لیے اسے دیکھیے اپنی نظروں سے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ خیالی باتیں. اور اس کے بعد اسے دیکھیے کہ جہاں پر صرف ایک کمیونٹی کے جسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ابھی ہندو کو تو ٹارگٹ نہیں کیا گیا نا، لیکن ہندو مسلم دونوں لپیٹ میں آ گئے. تب جو ڈیٹینشن کیمپ ہیں ان کی کیا شکل ہے، اور جب صرف ایک کمیونٹی رہ جاتی ہے جسے جو اصلی ٹارگٹ ہوتی ہے، ان کے لیے جس طرح کے ڈیٹینشن کیمپ بنتے ہیں، وہ کنسنٹریشن کیمپ کے نام سے دیکھیے گا جرمنی میں جو تھے. اور یہ دیکھیے گا کہ حالتیں وہ آپ کو لرزہ نہیں چڑھے اگر تو حالت وہی ہوگی. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ آپ کو ٹارگٹ بنائے بغیر فاشزم نہیں آ سکتا، کامیاب نہیں ہوگا. ٹارگٹ ایک کمیونٹی کو بنایا جاتا ہے. یہ ٹارگٹ تو رہنا ہے، اسے دشمن دکھایا جاتا ہے کہ دشمن ہے، یہ کھوکھلا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ غلام بھی رہیں. عادت پڑ جائے لوگوں کو کہ ان کو غلام بنا کر رکھیں، یہ پھر مزاج بن جاتے، عادت بن جاتی. ابھی اگر کچھ کر سکتے ہو آپ تو وہ اس کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. وہ چیزیں ہیں جو قرآن نے بتائیں، وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. لیکن جیسے بتائیں اس پر اگر متحد ہوتے ہیں تو انسانیت کی بھلائی کے لیے متحد ہوتے ہیں، اس پر متحد کسی کے خلاف نہیں ہوتے. متحد ہو گئے تو اب ہوتا ہے نا مسلمان متحد ہو جائیں، ایسا لگتا ہے ہندوؤں کے خلاف متحد ہو جائیں. ہم تو ان کی بھلائی میں ہوں گے متحد، ساری انسانیت کی بھلائی میں متحد ہوں. تو اتحاد سیاست پر نہیں ہوتا. بہت کالیں دی جا چکی ہیں، کتنی کانفرنسز ہو گئی اتحاد ملت کی. آج تک یہ جو الگ الگ فرقے بن گئے ہیں جو مسلک کہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ نے کوئی دو واپس ایک ہوتے ہوئے دیکھے؟ کوئی سے دو ٹوٹتے تو اور جا رہے ہیں. لیکن پوری اپنی پچھلے 100 سال کی ہسٹری کے اندر کوئی سے دو جو ٹوٹ گئے ہیں ان کو واپس ایک ہوتے ہوئے دیکھا ایک کو بھی؟ تو پھر ایک جو ہوں گے واپسی تو اسی کے اوپر ہوں گے جو اصول آپ کو دیے گئے، اور اس ایک پر کسی کے خلاف نہیں متحد ہو رہے. اس میں ایک دوسرے کی گردنیں اس بات کے اوپر نہیں پکڑ جائیں گے کہ ہاتھ یہاں باندھتا ہے یا یہاں پہ باندھتا ہے.
اللہ کو یاد کرو، چاہے ہاتھ یہاں باندھو، چاہے یہاں باندھو، چاہے ہاتھ ایسے رکھو، اصل چیز تو اللہ سے تعلق ہے۔ یہ جھگڑے ان چیزوں کے اوپر لے آئے جاتے ہیں، ان سب کو جھگڑوں کو ختم کر کے ان بنیادوں پہ اتحاد اپنا رکھیے جس سے انسانیت کی فلاح ہوتی ہے۔ آپ نے ہاتھ یہاں باندھا یا یہاں باندھا، پاؤں یوں رکھے یا پھیلا لیے، اس سے دنیا میں کسی اور کا کوئی فائدہ ہوا؟ اسلام وہ ہے جس سے دنیا کا فائدہ ہوگا، اسلام وہ ہے جس سے انسانیت کو نفع پہنچے گا، اس میں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ متحد ہوں گے تو انسانیت کے نفع کے لیے متحد ہوں گے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے اسے جو آپ کے سنا آپ میں سے بہت سو کو معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم وہ پھر مسجد کے باہر معلوم کر لیجیے گا کہ کیا کرنا ہے، نہیں کیا تو پھر ابھی منزل ہے سامنے، شاید ابھی روکا جا سکے، وقت اب بھی کم ہے، مشکل ہے، لیکن شاید ابھی ہے وقت، اس پر غور کریں۔ اور میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا بہت سی جگہوں سے بڑی تشویش کی میرے پاس فون آئے یا ای میل آئے، تب وہ آپ نے کہہ دیا تھا نا یہ تو ہو، لیکن وہ لوگ جو کہیں دعوت کے کام میں لگے وہ نہیں آئے، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں بڑا ضروری تھا اس وقت تو ساتھ دینا؟ یہ وقتی ہے، یہ اگر جیت بھی گئے تب بھی وہاں جا کے تمہاری شریعت ختم ہونی ہے، تو وہاں کچھ لوگوں کو رہنے دو نا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ قربانیاں نہ دیں، اس سے زیادہ بڑھ کر دیں، اس جگہ پر دیں، اس فرنٹ پر دیں کہ جہاں پر سچ مچ جو پائیدار حل ہے، اور وہاں تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ بھی ہٹ گئے تو پھر اصل جگہ روکنے کی تو ختم ہو گئی، یہ بھی اپنا مورچہ چھوڑ گئے تھے۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ بہت تھوڑے سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مورچے پہ کھڑا کیا تھا، تم مت ہٹنا یہاں سے، وہ بہت ذرا سے تھے، وہ پوری فوج نہیں تھی، کچھ ہو جائے جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ مت چھوڑنا۔ انہوں نے سوچا اب تو ضرورت نہیں رہی، انہوں نے جگہ چھوڑی، ہار گئے، سب تباہ ہو گئے۔ تو وہ اپنے مورچے پر رہیں، وہ وہاں سے نہیں ہٹے، چاہے جیسی بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہو۔ اسے دیکھیں، یا اگر کچھ دیر کے لیے ریپلیس ہوتے ہیں تو اس سے کہ وہاں کا نقصان نہیں ہو، ایسے اگر ہٹے تو یہ دیکھ کر ہٹیں کہ وہاں کا نقصان نہیں ہو۔ اس کی جنہیں تفصیل نہیں معلوم ہے، معلوم کیجئے کہ کیسے روکنا ہے اور کیا کرنا ہے، ہمیں انسانیت کی فلاح کے لیے متحد کیسے ہونا ہے۔ اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، ہندوؤں کا فائدہ ہوگا، ملک کا فائدہ ہوگا، انسانیت کا فائدہ ہوگا، کیسے ہونا ہے۔ اور وقت بہت کم رہ گیا، میں تو بتاتا چلا جا رہا ہوں کہ سال سے، کتنے سال سے کہہ رہا ہوں، اب اور تھوڑا سا رہ گیا، تب سے ہوتا تو یقینی تھا کہ روک لیں گے ہم۔ ابھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے، نہیں مذاق اڑاتے رہے تو مذاق دل میں سمجھتے رہے، اب اسے سنجیدہ ہو کر سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد دوسرے اور لوگوں کو کریں، اور اس ایجیٹیشن کو ایسے چلائیں پیسفلی، اتھارٹیز کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد ان سے جھگڑا کر کے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، ہوش کے ساتھ میں اسے دیکھیں اور اصل مقصد کی طرف لوگ واپس لوٹیں، اور اصل مقصد بھی وہ جس میں آپ کی بھی کامیابی، آپ کا دنیا میں بھی بقا ہے، بقا ہی نہیں ہے، اوپر آئیں گے، وہ پوجا کریں گے آپ کی جو مار رہے ہیں اس وقت، اس لیے کہ آپ کے خلاف ہیں، اس لیے کہ آپ کو دشمن سمجھ رہے ہیں، دشمن نہیں سمجھیں گے، آپ کو اپنا محسن سمجھیں گے۔ یہ دشمن کی پروپیگیشن تو کیا گیا ہے، آپ اپنے آپ کو ان کا محسن، احسان کرنے والا، ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا کیوں نہیں بنا لیتے؟ کر کے دیکھیے، اس لیے کہ یہ میں تھوڑی بتا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے آپ کو یہاں بھیجا، جس کے ہاتھ میں ہمارے جو یہاں پر عمل ہیں اس کے رزلٹ یہاں دنیا میں بھی ملتے ہیں، جس کے ہاتھ میں نتائج ہیں، ہمارے ہاتھ میں نتیجے نہیں ہیں، کسی چیز کا نتیجہ نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھے کام کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اچھے کام ارادہ کر سکتے ہیں آپ اور کوشش کر سکتے ہیں، بس رزلٹ کیا نکلے گا، کام اچھا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا یہ نہیں پتا، ہو سکتا نہ ہو پائے، آپ نے کوشش کی، وہ اچھا کام لکھ گیا، چاہے اس کے اندر آپ عمل نہ کر پائے ہو، کوشش کر رہے تھے کہ کر لوں، ارادہ اور کوشش، بس یہ دو چیزیں عمل میں آزاد نہیں ہے، آزادی آپ کی یہیں تک ہے، ارادہ کریے اور کوشش کریے، اور پھر اس کوشش میں لگ جائیے، جو کوشش میں لگ جائیں گے ان کا عمل گنا جائے گا، ان کو پھر فوراً اگر نہیں نکلا تو تھوڑا سا اور آگے جا کے اچھے نتیجے یہاں ملیں گے۔ یہ وہ ضابطے ہیں، یہ وہ اصول ہیں کہ جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے آپ کو بنایا، یہ اصول اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ یہی رہیں گے جتنے دنوں تک آپ اس کا مذاق اڑاتے رہیں گے، تھوڑے دنوں کے بعد آپ کے سامنے اس کے بھیانک نتیجے آتے چلے جائیں گے، اور جتنی جلدی نہ مذاق اڑائے بے فکر بیٹھے رہیں تب بھی بھیانک نتیجے سامنے آئیں گے۔ جب انہیں لے لیں گے، عمل کرنا شروع کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد کریم بریک البر۔